الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات شامل حال ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اس مل بیٹھنے میں برکت عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہم سب کا یہ مل بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، اپنی رضا کا قصد اللہ نصیب فرمائے. آج کل جو حالات حاضرہ ہیں ان حالات حاضرہ میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے، جو چیز سب سے زیادہ خطرے میں ہے وہ انسان کا ایمان ہے. اس وقت حالات ایسے ہو چلے ہیں کہ جس میں قدم قدم پر انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، کسی کی جائیداد سے زیادہ اگر کوئی چیز غیر محفوظ ہے وہ انسان کا ایمان ہے. اور جب حالات ایسے ہو جائیں کہ جہاں پر ایمان کی حفاظت کے لالے پڑ جائیں تو پھر سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی حفاظت کی کرنی چاہیے. اور یہ جو ہمارا مل بیٹھنا ہے یہ ایک نیک صحبت ہے. یہ مل بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے یہ ایمان کی حفاظت کا سب سے مضبوط قلعہ ہے کہ اس حصار میں، اس قلعے میں جو داخل ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کے خروج یعنی اسلام کا جو خطرہ ہے وہ جاتا رہتا ہے، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ سب سے قیمتی متاع اور پونجی اگر ہمارے پاس کچھ ہے، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، وہ ہمارا ایمان ہے. اگر اپنے ایمان کو اس دنیا کی آلودگیوں سے بچا کر
سلامتی کے ساتھ اپنی قبر تک ہم لے گئے تو واللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج ہمیں دنیا کے اندر بہت سی فکریں ہیں. کھانے کمانے کی فکر ہے، اولاد کی فکر ہے، بڑے کاروبار کی فکر ہے، بڑے مکان کی فکر ہے، بہت سی فکریں. آج کا دن گزرا تو کل کی فکر ہے، ایک سال بعد کی فکر ہے، بہت فکریں. لیکن ان فکروں کے اندر ایمان کی حفاظت کا جو فکر ہے یہ نظر نہیں آتا، یہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس سے ہمارا یہ معاشرہ گزر رہا ہے اور ہم سب گزر رہے ہیں، کہ اس معاشرے کے اندر اگر تناسب نکالا جائے تو کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کا فکر کر رہے ہیں، جبکہ کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ ایمان کی حفاظت پر جو ڈاکہ ڈالنے والی چیزیں ہیں، اس کو غیر محفوظ کرنے والی چیزیں ہیں، آج وہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں. وہ الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں بھی موجود ہیں اور وہ سوشل میڈیا کی شکل میں بھی موجود ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب تک یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، یہ کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، بڑا عافیت کا زمانہ تھا. ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے میں نہیں پہنچتی تھی، ایک محلے کی خبر دوسرے محلے تک نہیں پہنچتی تھی، ایک شہر کی خبر دوسرے شہر تک نہیں پہنچتی تھی. لوگ بڑی عافیت کے اندر تھے. لیکن جب سے یہ ذرائع ابلاغ، یہ کمیونیکیشن کا زمانہ آیا، جس کو کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، یعنی ساری دنیا سمٹ کر ایک شہر، ایک گاؤں، ایک دیہات کی شکل میں پوری دنیا سمٹ کر ایک اسکرین کے اندر جمع ہو گئی. وہ چاہے آپ کے لیپ ٹاپ کی اسکرین ہو، کمپیوٹر کی اسکرین ہو، آپ کے موبائل کی اسکرین ہو، ساری دنیا سمٹ کر ایک جگہ پر آ گئی. اس نے دنیا کو اتنا قریب کر دیا. واقعی حقیقت ہے کہ اس نے دنیا کو قریب تو بہت کر دیا، لیکن اس قربت کا ایک نقصان ہوا. اور اس قربت کا وہ نقصان کیا ہوا کہ جس بندے کو اللہ سے قریب ہونا چاہیے تھا وہ اللہ سے دور ہو گیا. یہ بڑا نقصان ہوا کہ دنیا کے فاصلے کو کم کر دیے، دنیا کو ایک جوڑ کے اندر جوڑ دیا، ذرائع ابلاغ کے ذریعے جوڑ دیا گیا. خبر رسانی تیز سے تیزتر ہو گئی، لیکن انسان اپنے مقصد زندگی کو بھول گیا اور جسے اپنے رب کے قریب ہونا چاہیے تھا وہ رب سے دور ہو گیا اور ان لعنتوں کے وہ قریب ہو گئے. کون سی لعنتیں؟ جو اسے اللہ سے دور کرنے والی، جو اس کے حیا اور شرم کا جنازہ نکالنے والی ہیں. ان لعنتوں سے انسان قریب ہو گیا. یہ میں کوئی قصے کہانی عرض نہیں کر رہا، یہ آج کے زمانے کی داستان ہے جو میں بڑے دکھ دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان لعنتوں کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کی جو بے برکتی ہے، اس کی جو ظلمت ہے، آج وہ ہمارے معاشرے کے اندر کھلی آنکھوں نظر آتی ہے. ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں وہ ظلمت کھلی آنکھوں کے ساتھ نظر آتی ہے کہ حیا کا جوہر جو انسان کو دیا گیا، قیمتی جوہر، حیا کا جوہر جسے ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا، آج وہ حیا رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. اس حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. اور وہ حیا ایسی چیز ہے کہ اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا رخصت ہو جائے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. اتنا قیمتی جوہر ہے کہ آج اس شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. انسان آزاد اور بے باک ہوتا چلا جا رہا ہے.
اسے نہیں معلوم کہ میری زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے، کہ مجھے تو ایک حیا کا جوہر دیا گیا تھا اور اس ہیرے کی مجھے حفاظت کرنی تھی، اور وہ حیا کس کے ساتھ حیا، کیسی حیا؟ بندے کی اپنے رب سے حیا، بندے کی اپنے رب سے حیا۔ اور حدیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ بھی اپنے بعض بندوں سے حیا کرتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، سفید بال والا ہو جاتا ہے، 80 سال کی عمر سے گزر جاتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھنا، اس کی خطائیں نہ لکھنا، اس سفید بال والے سے مجھے حیا آتی ہے۔ تو اللہ بھی بندوں سے حیا کرتا ہے، تو کیا بندہ اپنے اللہ سے حیا نہ کرے؟ حیا جو قیمتی جوہر ہے کہ بندے کا اپنے رب سے حیا کرنا۔ ہم ایک فکر کے لیے بیٹھے ہیں، ایک اپنا جائزہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کوئی واضح و تقریر نہیں ہے، ایک آپس کا مکالمہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو۔ کیا یہ حیا کا جوہر ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم اپنے رب سے حیا کرتے ہیں؟ واللہ اگر ہم اپنے رب سے حیا کرنے والے بن جائیں تو ہماری زندگی کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، خرابیوں کے جتنے راستے ہیں، جتنے دروازے ہیں، اگر ہم حیا کرنے والے بن جائیں، وہ ساری خرابیوں کے دروازے، وہ سارے راستے بند ہو جائیں۔ اگر ہم حیا کرنے والے بن جائیں، یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انسان نیکی کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے؟ اگر انسان گناہ پر جرأت کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے؟ وہ نیکی بعد میں ترک کرتا ہے، پہلے اس کی حیا اس کے اندر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ وہ گناہ بعد میں کرتا ہے، پہلے اس کی حیا اس کے اندر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر حیا ہوتی تو کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتا، کبھی وہ نیکی کو ترک نہ کرتا، کہ اس رب کے اتنے احسانات، اتنے انعامات اور اس کا ایک تسلسل انسان کی نظر کو ویسے جھک جاتی ہے، سر ویسے جھک جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا رب جس نے مجھے پیدا کیا، صلاحیتیں دی، نعمتیں دی، قوت دی، وجود دیا، ساری کائنات کی نشانیوں کو اس وجود کے اندر جمع کر دیا، کس لیے پیدا کیا؟ کسی کھیل تماشے کے لیے؟ کسی فحش کاری کے لیے؟ کس لیے پیدا کیا؟ صرف اور صرف اپنے لیے پیدا کیا، کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا، اور اس پیدا کرنے کے مقصد کو بھی بیان کر دیا، کیونکہ اللہ کو اس تخلیق کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اپنے رب کی اطاعت کرو، ہمارے فائدے کے لیے۔ ہماری عبادت سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہم اگر گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں، انسانوں کے اندر تو یہ بات ہے کہ بیٹا گناہ کرے تو باپ بدنام ہو جاتا ہے، خاندان بدنام ہو جاتا ہے، رسوائی پیچھا کر دیتی ہے، لیکن اگر ساری دنیا نافرمان ہو جائے، گنہگاروں سے بن جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آتا۔ اللہ الصمد، وہ ذات بے نیاز ہے۔ اگر ہمیں منع کیا گیا کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے، کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ کو ہم سے پیار ہے، کیونکہ ہم اس کی تخلیق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، وہ ہمیں انعامات دینا چاہتا ہے، وہ درجات دینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اس کی اطاعت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کی نافرمانیوں کے اندر لگ جاتا ہے،
تو پہلے اس کی حیا رخصت ہوتی ہے، بعد میں وہ نیکی چھوڑتا ہے۔ پہلے اس کی حیا اندر سے رخصت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی انسان اپنے کسی بڑے کے ساتھ ہو، بیٹا باپ کے ساتھ ہو، شاگرد استاد کے ساتھ ہو، مرید اپنے شیخ کے ساتھ ہو، اور ایسی حالت میں کسی گناہ کرنے کا موقع آ جائے، کیا انسان کوئی گناہ کرتا ہے؟ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کس لیے نہیں کرتا؟ کہتا جی میرا باپ میرے ساتھ ہے، میں کیسے گناہ کروں؟ میرا استاد میرے ساتھ ہے، میں کیسے گناہ کروں؟ میرا شیخ میرے ساتھ ہے، میں کیسے گناہ کروں؟ تو یہ جو استحضار ہے، یہ کیا چیز مانے ہوتی ہے، کیا چیز آڑے آ جاتی ہے؟ یہ اندر کی حیا ہے جو آڑے آ جاتی ہے، کہ حیا کا رشتہ انسانوں کے درمیان بھی ہے، جہاں اللہ اور بندے کے درمیان ہے، انسانوں کے درمیان بھی ہے۔ حیا آڑے آ جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ باپ کے سامنے میں کیسے غلطی کروں، باپ کیا کہے گا؟ استاد کے سامنے میں کیسے کوتاہی کروں، استاد کیا کہے گا؟ اپنے شیخ کے سامنے میں کیسے نافرمانی کروں اللہ کی، میرا شیخ مجھے کیا کہے گا؟ کیا مطلب کہ باپ کی نظر سے گر جاؤں گا، استاد کی نظر سے گر جاؤں گا، شیخ کی نظر سے گر جاؤں گا۔ تو یہ حیا ہے کہ جو اندر سے مانے اور رکاوٹ بن جاتی ہے، انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اگر یہی استحضار اللہ کے ساتھ بھی ہمارا قائم ہو جائے کہ اگر میں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، ایک دھوکہ ہوتا ہے نا، اور وہ دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ کوئی کیوں نہیں دیکھ رہا؟ ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اس کی نظر سے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہو؟ اس سے چھپ کر کیسے تم نافرمانی کر سکتے ہو؟ تو اگر یہ استحضار قائم ہو جائے کہ انسانوں کے ساتھ جو ہمیں استحضار ہوتا ہے کہ باپ ہے، استاد ہے، شیخ ہے، کوئی بڑا ہے، اور یہاں تک کہ آج کے زمانے میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کیمرے کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ریکارڈ کرنے والے دو فرشتے بھی تو دائیں بائیں بٹھا دیے، یہ بھی تو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کیمرے کا ڈر ہے تو فرشتوں کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ کیمرہ تو چوک سکتا ہے، کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ لکھنے والے فرشتے چوکتے نہیں ہیں۔ تو آخر کیا چیز ہے؟ حیا رخصت ہوتی ہے، حیا اندر سے چلی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور جب حیا اندر سے چلی جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ جو چاہے کر گزرے۔ یعنی اب اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اب اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ جب حیا اس کی چلی گئی، ایمان اس نے اتنا کمزور اور ضعیف کر لیا، اب یہ جو چاہے کر گزرے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ استحضار کیوں نہیں آتا جب ایک انسان کے سامنے یہ استحضار آ سکتا ہے کہ باپ کی نظر میں گر جاؤں گا، استاد کی نظر میں گر جاؤں گا، اور اپنے شیخ کی نظر میں بے رغبت ہو جاؤں گا؟ تو کبھی یہ بھی تو سوچا ہوگا کہ اگر کسی نے مجھے نہ بھی دیکھا، کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر میں نے نافرمانی کی، اللہ کی نظر میں بے رغبت ہو جاؤں گا۔ اور انسانوں کی نظر میں باوقت ہونا یا بے رغبت ہونا یہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا اللہ کی نظر میں باوقت ہونا اور بے رغبت ہونا اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ تو اصل چیز اس کی نظر میں باوقت ہونا چاہیے، عزت اور احترام والا ہونا چاہیے۔ اور اس اللہ نے کیا کہا کہ میری نظر میں عزت اور احترام والا کون ہے؟ کوئی زیادہ مال والا نہیں، کوئی بڑی جائیداد والا نہیں، بڑے کاروبار والا نہیں، کوئی زیادہ اولاد والا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ میرے نزدیک زیادہ معزز ہے، محترم ہے، مکرم ہے، وہ میرے نزدیک زیادہ معزز ہے۔ جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔
احترام کا معیار کیا بتلایا؟ اس احترام کا جو معیار بتلایا وہ تقویٰ بتلایا، ڈر اور خوف بتلایا۔ اور حیا کا دوسرا نام یہ تقویٰ ہے، ڈر اور خوف ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ حیا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کس راستوں سے ڈسے جا رہے ہیں، کن کن راستوں سے ہماری اس حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا۔ کیا احساس جب ہوگا کہ جب ساری متاع اور پونجی کو لٹا دیں گے؟ کیا اس کے بعد احساس ہوگا کہ جب پاس کچھ بھی نہ ہو؟ ارے بھائی، یہ تو فکر ہر ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے کہ میں اپنے ایمان کو بچا کر سلامتی کے ساتھ اپنی قبر تک لے جاؤں، آگے اللہ جو ہے اپنا فضل فرما دے گا۔ یہ تو سب کے دل میں فکر ہونی چاہیے۔ کیا یہ فکر ہمارے اندر ہے؟ آج دنیا کی مادیت، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی یہ فحش اور بے حیائی فحاشی آج یہ ذہنوں کو جو ہے پراگندہ کر رہی ہے۔ آج ذہن اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ آج جو میں نے ابتدا کے اندر بات عرض کی کہ دنیا تو محدود ہو گئی، دنیا ایک دوسرے سے قریب ہو گئی، لیکن انسان ایک دوسرے سے قریب ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے حیائی کے مواقع آج کتنے ہیں، فحاشی اور عریانی کے مواقع کتنے ہیں کہ کمروں کی، گھروں کے اندر، مکانوں کے اندر ہر دیوار پر جو ہے LCD لگی ہوئی ہے، اسکرین لگی ہوئی ہے۔ دن رات آدمی ان فحش چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور ان فحش چیزوں کو دیکھ کر ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ ایک اللہ نے انسان کے اندر یہ ایسا رکھ کے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی برائی کو دیکھتا ہے، اس برائی کی سخت مذمت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، بہت برا سمجھتا ہے۔ دوبارہ دیکھتا ہے، وہ مذمت کم ہو جاتی ہے، اس کا کچھ لیول کم ہو جاتا ہے، اس کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھتا ہے تو اور کم ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ کر لے وہ چیز اندر سے پھر دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر توبہ نہ کرے اور انہی چیزوں کو دیکھتا رہے، اس سطح کا وہ سطح نیچے آتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس چیز کو شدت کے ساتھ برا سمجھ رہا تھا، اس کی مذمت اس کے اندر تھی، اس برائی کو دیکھتے دیکھتے، پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے، لکھتے لکھتے اس کی مذمت اندر سے چلی گئی۔ اب اس برائی کا برا ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا۔ پہلے تو رونا اس بات پر تھا کہ یہ برائی کیسے ہو جاتی ہے، اب رونا اس بات پر ہے کہ اس رونے پر بھی رونا نہیں آتا۔ اب تو اس بات کا رونا ہے کہ اس کی مذمت بھی اندر سے چلی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کس ماحول سے اور کس دور سے گزر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت نہ کریں۔ ایک ایسا آزادی اور بے باکی کو پھیلایا جا رہا ہے جس میں رشتوں کے احترام کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ایک سازش کے تحت یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ یورپ تباہ ہو گیا، امریکہ تباہ ہو گیا۔ یہ جو ہمیں ان کی ترقی نظر آتی ہے کہ جی وہ معاشرے بڑی ترقی پر ہے، یاد رکھیں کہ ظاہری ترقی ہے، اندر سے وہ کھوکھلے ہیں، ان کی اخلاقی اقدار جو ہے وہ گر چکی ہیں، اندر سے وہ برباد ہو چکے ہیں، ان کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، وہ اندر سے کھوکھلے ہیں۔ کس چیز کو دیکھ کر ہم متاثر ہوتے ہیں؟ کیا مادی ترقی کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے مادیت کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم نے تو مرنا ہے، سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ کون آج تک کچھ لے کر گیا؟ کوئی اپنی قبر میں کچھ لے کر گیا سوائے نیکی کہ اس کے ساتھ کوئی چیز جانے والی نہیں ہے، کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو وہ معاشرہ برباد کیسے ہوا، تباہ کیسے ہوا؟ اس بے حیائی کی وجہ سے ہوا۔
کہ جس نے خاندان کے نظام کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، اور ایسی ایسی خرابیاں اس معاشرے کے اندر ہیں کہ جسے زبان پہ نہیں لا سکتے. یہ بھی شرم و حیا کے خلاف ہے کہ ان کی برائیوں کو ہم زبان پہ لے کر آئے. لیکن اتنا سمجھ لیجیے اس میں سب کچھ ہے کہ وہ اندر سے برباد ہو چکے ہیں، کھوکھلے ہو چکے ہیں، اخلاقی اقدار ان کے پاس نہیں ہے، اخلاقی گراوٹ اور پستی کی انتہاؤں پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ. کیا ہم اس معاشرے کی تقلید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایسی بربادی اپنے معاشرے کے اندر چاہتے ہیں؟ جبکہ ہماری نسبت تو ایمان کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں. ہم کیسے اس معاشرے کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی اس معاشرے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور ان چیزوں کو اس معاشرے کے اندر لانا چاہتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ ہمارا خیر خواہ نہیں، ہماری خواتین کا خیر خواہ نہیں. کہ جس معاشرے کے اندر عورت کو ایک کمانے کی مشین بنا دیا گیا کہ بس وہ نوٹ کمانے کی مشین ہے. اسلام نے تو عورت کو نوٹ کمانے کی مشین نہیں بنایا تھا. اسلام نے تو عورت کو بڑا عزت اور احترام دیا ہے. اللہ نے جو محنت کے کام ہے، سخت کام ہے، وہ ساری ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے. گھر کے باہر کا سارا نظام مرد کے ہاتھ میں دیا ہے، عورت کے لیے نہیں. عورت چونکہ صنف نازک ہے، اس کے لیے گھر کے کام کاج ہیں، گھر کی چیزیں ہیں. یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے جس کے اندر ہر ایک کی حدود کا تعین کیا گیا ہے. اور عورت کو جو عزت اور احترام دیا اسلام نے دیا، وہ دنیا کے کسی معاشرے نے نہیں دیا. نہ کوئی معاشرہ دے سکتا ہے. آج اس عورت کے عزت اور احترام کو تار کیا جا رہا ہے، اور اس کی عفت اور عصمت کی جو چادر ہے جو اسلام نے اسے دی ہے، آج اس کی اس عفت اور عصمت کی چادر کو اس سے چھینا جا رہا ہے اور بے حیائی کا پرچار کیا جا رہا ہے، فحاشی اور بنیادی کا پرچار کیا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک عورت مارچ ہوا، ہر سال ہونے لگا اور اس ملک میں ہونے لگا کہ جس ملک کی اساس جو ہے وہ کلمے پر ہے، اسلام کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا. اور اس میں اس سوچ کو پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان تو ایک سیکولر ملک ہے. قائد اعظم نے پاکستان جو بنایا تھا تو وہ ایک سیکولر ملک کے طور پر بنایا تھا. ارے بھائی، پاکستان کا تو نعرہ ہی لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کا دستور کیا؟ محمد رسول اللہ. کہ یہاں تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی حکمرانی ہوگی. اور یہ تو قائد اعظم نے خود کہا کہ ہم ایک خطہ زمین ایسا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے، کوئی انہیں روکنے والا نہ ہو. ذرا پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، پھر پاکستان بنا کس طرح سے اس کی بننے کے اندر علماء کی قربانیوں کا دخل ہے. اگر علماء اس کی تحریک میں شامل نہ ہوتے تو کبھی پاکستان نہ بنتا. علماء کی قربانیاں، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس تاریخ سے آپ علماء کے کردار کو الگ نہیں کر سکتے. یہ علماء کی محنت تھی، ان کی قربانیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان معجزہ وجود کے اندر آیا. اور ایک اجلاس میں جب قائد اعظم سے یہ بات کہی گئی، بات سے بات نکل جاتی ہے. قائد اعظم سے یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء تو پاکستان بننے کے خلاف ہیں. مولانا آزاد بھی ہیں، مولانا حسین احمد بندی بھی ہیں، اور دیگر علماء ہیں. اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کون؟ پھر آپ کیوں پاکستان بناتے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے؟ قائد اعظم نے عجیب جواب دیا. قائد اعظم نے کہا کہ میرے ساتھ ہندوستان کا اتنا بڑا عالم ہے کہ سارے علماء کو ایک پرگلے میں رکھ دو اور اس ایک عالم کو ایک پرگلے کے اندر رکھ دو. اس ایک عالم کا جو پرگلا ہے وہ جھک جائے گا. پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا مولانا اشرف علی تھانوی. آپ دیکھ لیجیے علامہ شبیر احمد عثمانی کون تھے؟ علامہ ظفر احمد
اس تاریخ کو ذرا پڑھنا چاہیے. اس تاریخ کو کوئی ایسے واحد الفاظ کے ذریعے مسخ نہیں کر سکتا. یہ تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور جب پاکستان اسلام کے نام پر بنا تو پھر وہاں پر اس کے تشخص کو پامال کیا جائے، اس کے آئین کو بھی پامال کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی پامال کیا جائے، اور اس کی علل اعلان آزادی دے دی جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اس معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس عورت مارچ کے نام پر جو آج ہوا، 2 دن پہلے ہوا، اور ہر سال یہ چیز بڑھ رہی ہے، یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس ملک کے تشخص کو مٹانا اور وہ یورپ والی تباہی اور بربادی اس ملک کے اندر لے کر آنا کہ جہاں پہ خاندان کا نظام ختم ہو جائے، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، کوئی کسی کا عزت اور احترام باقی نہ رہے. یہ ساری سازشیں آج اس ملک کے اندر کی ہو رہی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی آڑ میں اللہ اور اس کے رسول کی، اولیاء محمد کی، پاکستان بنانے والوں کی توہین کی جا رہی ہے. کہاں ہے ریاست کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں؟ اور اس ملک کے ٹیلی ویژن چینل جو ہیں ان چیزوں کو دکھاتے ہیں، سارا دن خرافات کو دکھاتے ہیں. تو جب لوگ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے، آپ دیکھ لیجیے سوشل میڈیا پورا اس گند سے بھرا پڑا ہے کہ کیا کچھ وہاں پہ نہیں کہا گیا. ایسے اجتماعات میں سڑکوں پر ناچ ہوئے، بگڑے ہوئے. کیا عورت کا یہی کردار ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ عورت کو ایسے ہی بے وقت کرنا ہے، بے آبرو کرنا ہے، اس کی عفت اور عصمت کی چادر کو چھیننا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس لیے پہلے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا ہوگا، اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہوگا، اور دینی اقدار کو اپنے اندر بیدار کرنا ہوگا کہ ہمارے دین کا ہم سے کیا تقاضا ہے. اپنی ذات میں اللہ کے دین کو لانا ہوگا، اپنے گھروں کے اندر اللہ کے دین کو لانا ہوگا. اور اگر ہم نے اس پر محنت نہ کی، اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ پورے وقت سے بچائے، اللہ ان کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہ کرے کہ جو آج اس ملک کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہ اس کے چہرے کو مست کیا جا رہا ہے. آپ قرارداد مقاصد کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ قرارداد مقاصد جو آئین پاکستان کا حصہ ہے، اس میں کون سی بات ایسی ہے جو کسی کو اس طرح کی آزادی دیتی ہے؟ ارے بھائی، اسلام جو ہے وہ سب کے لیے آسانیاں تو دیتا ہے لیکن آزادی نہیں دیتا، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہمارے گلے کے اندر ہے. ہم آزاد نہیں ہیں، لیکن اسلام آسانی دیتا ہے، آزادی کے تصور کو مٹاتا ہے. ہاں، اسلام کہتا ہے کہ آزادی ملے گی. آزادی ملے گی، کب ملے گی؟ آزادی جب ملے گی کہ پہلے آپ اس غلامی کے اندر کامیاب ہو جاؤ جو اللہ نے غلامی کا توق تمہارے گلے میں ڈالا ہے. اس غلامی کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ، بس مرنے کے بعد پھر آزادی ہی آزادی. تو ایمان والے کی آزادی کب شروع ہوتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایمان والے بندے کی آزادی موت سے شروع ہوتی ہے کہ جب ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے، اب اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، آزادی ہی آزادی ہے. اب اس پر کوئی قید نہیں ہے، نہ کسی نماز روزے کی قید ہے، نہ کسی اور چیز کی قید ہے. اب وہ راحت کے اندر ہے، عیش و عشرت کے اندر ہے. اور وہ راحت و عیش و عشرت ایسا ہے کہ دائمی ہے کہ کبھی اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا. لیکن یہ زندگی تو غلامی کے ساتھ گزارنی پڑے گی. اب یہ اختیار میں ہے. کس کے غلام بننا چاہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بننا چاہتے ہیں تو یہ کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. اور اگر یورپ اور امریکہ کے اور ان این جی اوز کے غلام بننا چاہتے ہو تو یہ راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اس لیے اس چیز کی مذمت ہونی چاہیے کہ جب برائی علل اعلان ہونے لگے، سڑکوں پر ہونے لگے، تو پھر اس کی مذمت بھی علل اعلان ہونی چاہیے. ہماری خواتین کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. اور ایسے ایسے نعرے جس کو انسان زبان پہ نہیں لا سکتا،
کہ وہ میرا جسم میری مرضی، تو وہ بات کچھ اور کہیں اور کی تھی، اس سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ اس کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کی آڑ میں ان جلوسوں کے اندر لوگ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر ایسا ہے تو ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے اور عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، کیا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے؟ ابھی تو ہم کرونا کے زمانے سے گزر رہے ہیں، 1 سال سوا سال ہو چکا کہ پوری دنیا آج تک متاثر ہے، اس کرونا کی وبا سے نہیں نکل چکی۔ تو یہ بھی تو اللہ کا ایک عذاب ہے کہ ساری دنیا کا پورا کارخانہ عالم متاثر ہو گیا۔ تو ایک اتنے بڑے عذاب کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں پھر ایسی حرکتیں کرنا، سڑکوں پر آ کے علل اعلان اللہ سے بغاوت کرنا، اس کے رسول سے بغاوت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کرنا، کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے؟ کیا اس طرح سے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ تو سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یہ دین دشمن بھی ہے، یہ ملک دشمن بھی ہے، یہ اسلام دشمن بھی ہے۔ اس لیے جب سڑکوں پر ایسے علل اعلان کام ہونے لگے اور حکومت کے کانوں پر جو بھی نہ رہیں گے، تو پھر اس کی مذمت ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ جس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہے اسے اس برائی کی مذمت کرنی چاہیے، خواتین کو بھی کرنی چاہیے، مردوں کو بھی کرنی چاہیے، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اس زمین پر اللہ کی فرما برداری کرنے والے موجود ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور زیادہ دین پر مضبوط ہونا چاہیے، خالی زبانی مذمت نہیں، اپنے کردار اور اپنے عمل کو مضبوط بنانا چاہیے، دنیا کے سامنے مثال پیش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام کیسے ہوئے۔ اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، فخر کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری اس کے اندر نجات ہے، ہماری اس کے اندر کامیابی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اس میں شرم کس بات کی ہے؟ تو بھائی بات یہ شروع ہوئی تھی کہ اس حیا کے جوہر کی حفاظت کرو، اور یہ حیا اللہ اور بندے کے درمیان بھی ہے، اور یہ حیا ایک نبی اور امتی کے درمیان بھی ہے، یہ حیا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی ہے، یہ حیا بھائی بھائی کے درمیان بھی ہے، بہن اور بھائی کے درمیان بھی ہے، یہ استاد اور شاگرد کے درمیان بھی ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کے لیے حیا ایک قیمتی جوہر ہے، اور انسان کو ہر جگہ پر جو ہے وہ حیا کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے۔ اور اگر کہیں پر خرابی آ رہی ہے کہ کوئی چھوٹا کسی بڑے سے بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، علامت ہے کہ حیا چلی گئی، جبھی تو کیا۔ بیوی اگر شوہر سے لڑتی ہے، پتہ چلا کہ حیا چلی گئی، حیا ہوتی تو ایسا کام نہ کرتی۔ شوہر اگر بیوی پر کوئی زیادتی کرتا ہے، پتہ چلا کہ حیا چلی گئی، ایک کمزور پہ زیادتی کر رہا ہے، جسے صرف ناسک اللہ نے بنایا ہے اس پہ تو زیادتی کرتا ہے، تو تیری حیا اندر سے چلی گئی۔ تو یہ حیا تو بہت قیمتی چیز ہے، اور زندگی میں ہر جگہ ہر وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھائی اس حیا کی حفاظت کرو، یہ حیا بہت ضروری چیز ہے، اور ایسے باطل کے پروپیگنڈے کو ناکام بناؤ کہ یہ معاشرے کے چند فیصد لوگ جو مادر پدر آزاد، کہ یہ دین بیزار بھی ہے، اسلام بیزار بھی ہے، اور یہ عورت مارچ کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، تو یہ عورت بیزار بھی ہے کہ یہ عورت کے خیر خواہ نہیں، عورت کے دشمن ہے۔ ان کی آڑ ایسے بھیڑیے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی آڑ کے اندر اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ جنگل میں بکری نے یہ کہا کہ جی مجھے تو آزادی چاہیے، تو سب سے پہلے بھیڑیے نے اس کی حمایت کی کہ جی ہاں آزادی ہونی چاہیے، اور جب بکری کو آزادی ملی تو سب سے پہلے اس بھیڑیے نے حملہ کر کے بکری کو کھا لیا۔ تو ایسے مرد ان کے پیچھے موجود ہیں، ایسے NGO ان کے پیچھے موجود ہیں کہ جو ایک ایسے
نعرے لگا کر ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور پھر وہ بھیڑیوں میں کھا جاتے ہیں. ان کی عزت اور عفت کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی. اس آزادی کے نام پہ انہیں برباد کر دیا جاتا ہے, انہیں برہنہ کر دیا جاتا ہے. یعنی یہاں تک ہوا کہ اندازہ لگائیے کہ شلواریں اور قمیضیں درختوں پہ لٹکائی گئی. کیا پیغام دیا؟ کیا عورت کو بالکل برہنہ کرنا چاہتے ہو؟ آخر کس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے بہت ہی سنبھلنے کا اور سوچنے کا یہ موقع ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بربادی آئے اور کہ ہماری شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے. اس لیے بھائی بہت فکر کے ساتھ اپنی اس حیا کی حفاظت کرو, اپنے گھر والوں کی حیا کی حفاظت کرو, اپنے بچوں کی حیا کی حفاظت کرو کہ کوئی بے حیائی کا عنصر ان میں نہ آنے پائے. اپنی بھی صحیح تربیت ہونی چاہیے, اپنی اولاد کی تربیت, اپنے گھر والوں کی تربیت, اپنی خواتین کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کے اندر بے حیائی کی طرف کوئی میلان نہ ہو. اور اگر کہیں پر انسان اس بے حیائی کو دیکھے تو پھر اس کی مذمت کرے اور اپنے حیا کے ذریعے سے حیا کا پرچار کرے کہ دیکھو حیا کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ حیا کو پسند کرتا ہے اور بے حیائی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کا عذاب ہے. اور اگر ہم نے یہ مذمت نہ کی, اس برائی کو برا نہ کہا, تو پھر کچھ بعید نہیں کہ اللہ کا عذاب آئے, اللہ کی پکڑ آئے. اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر وہ نیک اور بد کسی کو نہیں چھوڑتی. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی کو آسمان پہ لے جا کر پلٹو. پوچھا کہ یا اللہ, اس بستی میں ایک شخص نیک پرہیزگار بھی ہے کہ جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی, کیا اس سمیت اس بستی کو پلٹ دیا جائے؟ فرمایا کہ ہاں, اس سمیت اس بستی کو پلٹ دیا جائے, کیونکہ ہماری نافرمانی کو ہوتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن اس کے ماتھے پر, خود تو وہ نیک تھا لیکن برائی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکل نہیں آتی تھی, وہ برائی کو برا نہیں سمجھتا تھا, اس لیے اس سمیت بستی کو پلٹ دیا جائے. اور مجھے بات یاد آئی, ہمارے اسی کراچی شہر میں حکیم الامت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل علماء میں سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب آج بھی نمبر اللہ مقصد ہو کہ بہت سے لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے, ان کی زیارت کیے ہوئے. تو حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ جو میری مجلس میں آتے ہو, میں ایک ہی بات کرتا ہوں, میں منکر پر نکیر کرتا ہوں, لیکن کبھی سوچا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ منکر پر نکیر یعنی برائی کی مذمت کرنا, برائی کو برا کہنا, اور جب تک آدمی اس برائی کو برا کہتا رہے, مذمت کرتا رہے, اس کا ایمان بچا رہتا ہے. اور اگر برائی کی مذمت اندر سے چلی جائے, برائی کو برا ہی نہ سمجھے, اسے حلال سمجھنے لگے, تو سمجھو جب مذمت گئی تو ایمان بھی چلا گیا. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ جو مذمت کرتا ہوں برائی کی, منکر پر نکیر کرتا ہوں, اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا چاہتا ہے, عذاب آ رہا ہوتا ہے, اور جب اس منکر پر نکیر کی جاتی ہے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے. تو برائی کو برا کہنا چاہیے, مذمت کرنی چاہیے, اس سے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہے اور یہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی چیز ہے. اس لیے بھائی برائی کو برا سمجھو, اور اللہ نہ کرے کہ کبھی انسان سے کوئی برائی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, تو پھر کبھی اس گناہ کا اعادہ نہ کرو, بلکہ سچائی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ, جب تک دل کو تسلی نہ ہو جائے اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اس وقت تک اطمینان کے ساتھ نہ بیٹھو, اللہ کو راضی کرو, کیونکہ وہ ہمارا محسن ہے, محسن حقیقی ہے. جب دنیا کے اندر ہم محسن مجازی کو ناراض نہیں کرتے تو محسن حقیقی کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسا کام ہو گیا, کسی بھی وجہ سے ہو گیا, تو پھر اسے راضی کرے بغیر چین نہ آئے, اطمینان نہ آئے. جب تک اسے راضی نہ کر لے اللہ کے سامنے روتا رہے, معافی مانگتا رہے, اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھے. تو بھائی یہ حیا پر بات چل رہی تھی کہ یہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس حیا کی حفاظت کرنی چاہیے. اور معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, پہلے حیا مقصد ہوتی ہے, بعد میں خرابی کا ارتکاب ہوتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں میں نے عرض کی ہیں. تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں با حیا بنائے.
بدعنوانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو معاشرے کے اندر یہ بے حیائی کا زہر پھیلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ایسے لوگوں کے وجود سے اس زمین کو پاک کر دے، اور اس معاشرے